اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے سوال ہوا عن زراریہ المشرکین، یہ جو مشرکین کی اولاد ہے یعنی کافروں کی جو اولاد ہے اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سوال ہوا تو قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روایت بھی متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا ہے، شیخین نے اس کو نقل کیا ہے کہ مشرکین کی اولاد کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کچھ کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہتر جانتے ہیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور یاد رکھیں کہ یہ اہم امور میں سے یہ سوال یعنی دین کی جو مہمات ہوتی ہیں جو اہم امور ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک اہم سوال۔ دیکھیں یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے وہ کتابی ہوں چاہے وہ مجوسی ہوں کوئی بھی ہوں غیر مسلم ہوں، ان کے جو چھوٹے بچے یعنی ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچتے بالغ نہیں ہوتے تو ان کا کیا حکم ہے، یا کہاں پر جائیں گے، جنت کے اندر جائیں گے دوزخ کے اندر جائیں گے، کہاں پر جائیں گے؟ تو دیکھیں حدیث پاک آپ نے سن لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر موقوف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس طرح دیگر روایات بھی ہیں تو اس کے اندر محدثین نے مختلف اقوال نقل کیے، کسی نے کہا کہ یہ مشرکین کے بچے اعراف کے اوپر ہوں گے، کسی نے کہا جنت میں جائیں گے، کسی نے کہا کہ بن مستقل تو جنت میں نہیں جائیں گے بالطبع جنت میں جائیں گے یعنی باقی جو جنتی ہوں گے ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے، کسی نے کہا اعراف کے مقام کے اوپر ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے اس اعراف کے مقام پر ہوں گے، باقی بھی محدثین کے اقوال ہیں۔ اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر اسی قول کو پسندیدہ قرار دیا، یعنی یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے صحت کے ساتھ کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں اسی طرح توقف کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے متعلق کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ بات قیامت کو ظاہر ہوگی، اس میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ہے۔ میرا اپنا جو ذاتی مطالعہ ہے اس باب کے اندر تو اس کا میں آپ کو خلاصہ سمجھاتا ہوں، جتنی روایات ہیں میں نے سب دیکھی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ یاد رکھیں کہ یہ جو مشرکین کے بچے ہیں یعنی باقی بھی جو دین کے اصول ہیں نا، دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک حدیث پاک بندہ پڑھے یا ایک قرآن پاک کی ایک آیت اس سے بندہ نتیجہ نکال لے، اس طرح نہیں ہوتا، اس مضمون کی ساری آیات بینات کو دیکھنا ہوتا ہے، پس منظر کو دیکھنا ہوتا ہے، آلات کو دیکھنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے پھر باقی جو حدیث مبارک ہوتی ہیں ان کی تلاش کے اندر یعنی اس مضمون کی باقی جو روایات ہیں یعنی مطابعات ہیں یا شواہد ہیں ان سب کو دیکھ کر ساری اس مضمون کی روایات کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری اگر روایات کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا جائے اور باقی دین کے جو بنیادی قواعد ہیں بنیادی جو اصول ہیں ان سارے قواعد کو بنیادی اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچاؤں کہ یہ جو مشرکین کے بچے ہیں یہ جنت کے اندر جائیں گے، یہ جنت کے اندر جائیں گے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے جد الانبیاء، سینکڑوں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے جد ہیں، ان کی نگرانی کے اندر یہ رہیں گے، ان کی نگرانی کے اندر یہ رہیں گے، یہ موقف ہے صحیح۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک بات میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ آپ کی 3 شادیاں تھیں، یعنی حضرت ہاجرہ جو مصری بادشاہ نے دی تھی بطور کنیز، اور اسی طریقے سے حضرت سارہ جو آپ کے خاندان سے تھی، یہ 2 شادیاں تو سب کو معلوم ہیں، اور حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اسی طریقے سے پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ باتیں تو سب کو معلوم ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی ایک تیسری شادی بھی تھی، اس لڑکی کا نام تھا، اس خاتون کا نام تھا کنتورہ، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیوی تھی، اور اس سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 6 بیٹے عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک بیٹے جس کا نام مدیان تھا، اسی مدیان سے یہ قوم مدین ہے کہ جس کے اندر حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مبعوث فرمایا تھا، یعنی مدیان جو بیٹے نا اسی سے یہ مدین قوم ہے، اور اسی مدین میں سے حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو اولاد میں سے ہوئے، دوسرا اسی قوم کی طرف پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یعنی قوم مدین کی طرف حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے میں نے ضمن درس کے دوران چلو یہ بات آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری حدیث نمبر 86 بھی مکمل ہو گئی ہے۔
آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 87۔